کوئی آدمی اگر کسی نیک بندے کا مذاق اڑائے یا اس کو برا بھلا کہے تو بجائے اس کے کہ اس کی جواب دہی کی فکر کرے اور اس کا ترکی بترکی جواب دے، اس کے بجائے جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند آئی ان کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کو تو نظر اندازی کر دیا کہ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا اور یہ دعا کی کہ ربنا آمنا، یہ لوگ تو مذاق اڑا رہے ہیں یا ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہمیں پاگل سمجھتے ہیں، ہمیں مجنون سمجھتے ہیں، ہمیں اگلے وقتوں کا آدمی سمجھتے ہیں اور اس دور سے کے ساتھ چلنے والا نہیں سمجھتے، یہ سمجھا کریں، لیکن ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ربنا آمنا، لہذا آپ ہماری مغفرت فرمائیے اور ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ دیا گیا کہ جو لوگ دین پر چلنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کو برا سمجھتے ہیں، ان کو مجنون سمجھتے ہیں، رجت پسند سمجھتے ہیں، ان کو دقیانوسی سمجھتے ہیں، تو ان کا جواب یہ نہیں ہے کہ ان سے مناظرے میں الجھ جاؤ، ان سے بحث میں مبتلا ہو جاؤ، بلکہ اپنا تعلق اپنے پروردگار سے قائم کرو۔ ربنا آمنا، یا اللہ یہ جو کچھ بھی کہیں کہتے رہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں آپ کے اوپر۔ تو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ انسان تانے سہے دین کی خاطر، دین کی خاطر مذاق بھی اس کا اڑایا جائے، دین کی خاطر اس کو برا بھلا بھی کہا جائے، اس کو مجنون اور پاگل بھی کہا جائے، لیکن ان میں سے کسی چیز کا اس کے اوپر ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنے اس کام میں مگن ہے کہ آمنا، ہم تو ایمان لے آئے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے درخواست یہ کر رہے ہیں کہ فاغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ یعنی یہ بات تو طے ہے کہ ایمان ہم ضرور لے آئے ہیں، لیکن ایمان لانے کے بعد جو آپ کی عبادت کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، نہ کیا ہے نہ کر سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی بن پڑ رہی ہے وہ ہم باپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، لہذا مغفرت فرما دیجیے۔